الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے انسانی زندگی میں مختلف مراحل رکھے ہیں. ایک مرحلہ بچپن کا ہوتا ہے جو غیر شعوری موسم ہوتا ہے، اور بچے کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ جو چیز بھی ہو وہ میں کھا لوں. ہر چیز کو اٹھا کر منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ چیز اس کے لیے مضر ہو، چاہے مفید ہو، اچھی ہو، بری ہو، وہ ہر چیز کو اٹھا کر منہ کی طرف لے کے جاتا ہے. وہ دور اس کا غیر شعوری دور ہوتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اس مرحلے کا ذکر نہیں فرمایا اور فرمایا انما الحیات الدنیا لعب ولہو. اس کے بڑھ کر آگے ایک مرحلہ آتا ہے جو شعوری مرحلہ ہوتا ہے. بچہ باشعور بنتا ہے، اس کی سمجھ بوجھ بڑھ جاتی ہے. اب اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کھیل کود، کھیل کے سامان، کھیل کی چیزیں، وہی اس کی متاع زندگی ہوتی ہے. اس سے لے لیا جائے تو روتا ہے، ٹوٹ جائے تو وہ روتا ہے، اس سے گم ہو جائے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے. تو اللہ کہہ رہا لعب ولہو. زندگی کے اس مرحلے میں اس کی سب سے بڑی خواہش اور مقصد کھیل ہے. وزینہ. اب بچہ اس عمر سے آگے بڑھ کر جوانی کو پہنچتا ہے تو اب اس کی چاہت کیا ہے؟ وزینہ، زیب و زینت اختیار کرنا، اچھا لباس ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھی سواری ہو، اچھا کھانا ہو، اچھی گھڑی ہو. یہ اس کی سوچ ہوتی ہے. اب اسے کھلونے دو تو ڈانٹ دیتا ہے، میں بچہ تھوڑی ہوں. اب اس کے لیے کھلونے کی چیز لائیں تو کہتا ہے میں کوئی بچہ ہوں، آپ میرے لیے یہ چیزیں لے کے آ رہے ہیں. اس لیے کہ اس مرحلے کے اندر اس کی ترجیحات بدل گئی، اس کی خواہشات بدل گئی. اب کیا ہے؟ وزینہ، یہ زینت چاہتا ہے. اس سے اگلا مرحلہ آتا ہے جب اس کی جیب میں کچھ پیسے آتے ہیں، کچھ اسے عہدہ اور منصب ملتا ہے، کوئی ملازمت مل جاتی ہے، کوئی دنیا کی حیثیت مل جاتی ہے. وتفاخر بینکم. اب یہ فخر کرنے لگتا ہے اپنے ہم اثروں پر، اپنے ہم عمروں پر. اب یہ فخر کا جذبہ اس کے اندر ہوتا ہے کہ میں بڑا لگوں، میری شان بڑھ جائے، میری واہ واہ ہو، لوگ میری ہی تعریف کریں. وتفاخر بینکم. اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے وتکاثر فی الاموال والاولاد. بچپنا بھی گیا، جوانی بھی گئی، اور زینت کا دور بھی گیا، فخر کا دور بھی چلا گیا. اب یہ دولا وتکاثر فی الاموال والاولاد. اب یہ چاہتا ہے کہ مال بڑھ جائے،
یہ اپنی اولاد کی بنیاد پہ کثرت چاہتا ہے، مال کی بنیاد پہ کثرت، اب اس کی ہرس بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بوڑھا زندگی کے دن گزارتا چلا جاتا ہے لیکن اس کے ہرس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، مال کی محبت اس کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو ایک مرحلہ یہ آتا ہے، یہ سارے مرحلے آنے کے بعد اللہ کہتا ہے اس ساری زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کھیتی زمین کے اندر سے نمودار ہوئی، بظاہر وہ معمولی سا پودا تھا، بڑھتا بڑھتے وہ پروان چڑھی، پھر اس کے اندر جو چیز پھل لگنا تھا، جو دانے لگنے تھے وہ لگے، پھر پک کر اس کا رنگ زرد پڑ گیا، کاشتکار نے اسے کاٹ دیا، کاٹ دینے کے بعد اس کے دانے نکال دیے گئے، اس کا بھوسا علیحدہ کر دیا گیا، اور یوں وہ زمین ایسی چٹیل میدان ہو گئی کہ جیسے یہاں زمین کے اندر کوئی پہلے کھیتی تھی ہی نہیں۔ فرمایا اسی طرح یہ انسان کی زندگی ہے، یہ آیا ہے اور پھر اس نے اس دنیا سے جانا ہے۔ ایک دن آئے گا لوگوں کے دماغوں سے بھی یہ فراموش ہو جائے گا، لوگوں کی نظروں سے تو فراموش ہو ہی جائے گا، ایک دن آئے گا لوگوں کے دماغوں سے بھی فراموش ہو جائے گا، لوگ سالہ سال اس کے تذکرے نہیں کریں گے، بھول جائیں گے۔ فرمایا یہی انسانی زندگی ہے، اختتام ہے۔ جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو اسے فنا بھی آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی نفس ایسا نہیں دنیا کے اندر آیا ہو اور پھر اسے موت نہ آئی ہو۔ ایک اللہ کی ذات ایسی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس انسان پر تو یہ مختلف مراحل آتے چلے جائیں گے اور اس کی زندگی برف کی طرح گھٹتی چلی جاتی ہے، روز بروز اس کی زندگی کا ایک دن کم ہو گیا۔ یہ نادان انسان ہے، جب اس کی عمر کا 1 سال ہوتا ہے تو یہ سال گرہ مناتا ہے، حالانکہ وہ دن تو محاسبے کا ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمان سال گرہ نہیں مناتے، مسلمان تو اپنی زندگی کا محاسبہ کرتا ہے کہ میری زندگی کا 1 سال گزر گیا، سال گر گیا، سال گرا، کیا مطلب 1 سال اور کم ہو گیا، میں نے اپنی زندگی کے 1 سال میں کیا کیا، یہ تو محاسبہ کرتا ہے۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ چند نوجوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ من ایکس الناس واحزم الناس، اے اللہ کے رسول کون ہیں وہ لوگ جو دور اندیش ہیں، مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، جنہیں ہم ہوشیار سمجھیں، دانا سمجھیں، حکیم سمجھیں، عقل مند سمجھیں، اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکثرهم ذکرا للموت اکثرهم استعدادا للموت ذهبوا بشرف الدنیا وکرامۃ الآخرہ، وہ لوگ بڑے دور اندیش ہیں جو موت کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، موت کی تیاری میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے الفاظ ہیں ذهبوا بشرف الدنیا وکرامۃ الآخرہ، یہی وہ خوش نصیب ہیں کہ دنیا کی عزت اور سعادت بھی انہی کے سروں پر اور عزت کا تاج کل قیامت میں بھی انہی کے سروں پہ رکھا جائے گا۔ ذهبوا بشرف الدنیا وکرامۃ الآخرہ۔ تو یہ زندگی ہے مثل برف کے ہے یا مثل سایہ کے ہے، ڈھل رہی ہے زندگی کے اندر، جیسے پلکوں پہ آنے والا آنسو ابھی پلکوں میں آیا اور کسی لمحے مٹی کے اندر مل کر ختم ہو سکتا ہے، اسی طرح انسانی زندگی ہے، ابھی تو یہ زمین کے اوپر چل رہا ہے اور نہ جانے کس گھڑی یہ زمین کے نیچے چلا جائے گا۔ کب اس کی زندگی کے یہ سانس ختم ہوتے ہیں، میں اور آپ سبھی زندگی کے لانچ میں بیٹھے ہیں، نہ جانے کب اعلان ہو جائے کہ میاں آپ کی فلائٹ بھی تیار ہے اور ایک نئی بستی کی طرف منتقل ہونا ہے۔ اس لیے وہ مسلمان بڑا خوش نصیب ہے کہ جو ہر وقت اس دنیا کی حقیقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے۔
اور اسے احساس ہوتا ہے کہ زندگی کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ ایک موقع پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ انسان کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کا مال تو وہی ہے جو اس نے پہن کر پرانا کر دیا یا کھا کر فنا کر دیا یا اللہ کے خزانوں میں جمع کر کے محفوظ کر لیا۔ باقی مال اس کا نہیں، اس کے ورثاء کا ہے، پسماندگان کا ہے، پیچھے رہ جانے والوں کا ہے۔ اس کا مال تو وہی ہے جو اس نے استعمال کر لیا۔ لیکن جب تک زندگی ہوتی ہے آدمی غافل رہتا ہے، آدمی غافل رہتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا کہ یہ موت میرے اوپر بھی آنے والی ہے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید کا بیٹا، بلکہ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ ہارون کے بعد آئے ہارون رشید کے پاس، تو اس نے حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو ایک چھڑی دے دی، چھوٹی سی ہاتھ میں پکڑنے والی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ تم سے زیادہ کوئی احمق ہو تو یہ چھڑی اسے دے دینا۔ مطلب یہ تھا کہ تم بڑے احمق ہو۔ بے تکلفی دوستی تھی۔ حضرت چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ ہارون بسترے پر ہے۔ ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے بہت علاج کیا، لیکن لگ رہا ہے کہ وہ لا علاج مرض کے اندر مبتلا ہو چکا ہے۔ اور حضرت بہلول تشریف لائے اور دیکھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ زندگی کی آخری سانسوں کے اندر ہے۔ حضرت نے فرمایا، ہارون بتاؤ کہاں کا سفر درپیش ہے اور کب واپسی ہے؟ تو ہارون نے کہا، بھائی جہاں جا رہے ہیں وہاں سے واپسی نہیں ہوا کرتی۔ کہا اچھا، بھائی آپ کو پہلے سفر درپیش ہوتا تو آپ مختلف قسم کے کرندے بھیجتے، اپنی فوج بھیجتے، پولیس بھیجتے، اپنے خدام بھیجتے کہ راستہ کا جائزہ لے لیں، زندگی کی ضروریات راستے میں مہیا کر دیں، حفاظت کے سارے انتظامات کا جائزہ لے لیں۔ سیکورٹی سے جب آپ مطمئن ہوتے ہیں تب آپ سفر شروع کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں آپ نے اس سلسلے میں کیا انتظامات کیے؟ ہارون کہنے لگا، بھائی یہ سفر ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے میں پہلے سے انتظام کرتا، یہ آخرت کا سفر ہے۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ اتنا طویل سفر درپیش ہے، عموماً جب تمہارا معمولی سفر بھی درپیش ہوتا تو چند دن پہلے اس کی تیاری میں لگ جاتے، زندگی کی ضروریات سنبھال لیتے، سفر میں پیش آنے والی چیزوں کا انتظام کر لیتے، اکٹھا کر لیتے، اپنے گھر کا سامان بھی تیار کر لیا کرتے کہ وہاں جانا ہے۔ اور جتنا طویل سفر ہوتا اتنی اس کی فکر مندی پہلے دن سے شروع ہو جاتی۔ تو ہارون کتنا لمبا سفر ہے یہ بتاؤ، اس کے لیے آپ نے تیاری کیا کی؟ تو ہارون کہنے لگا، میں نے تو کوئی تیاری نہیں کی اس کے لیے۔ تو حضرت بہلول نے وہی چھڑی جو ان کو ملی تھی انہیں دے دی، اور زبان حال سے یہ سمجھا کہ ہارون دنیا کے چھوٹے موٹے سفروں کے لیے تو بڑی تیاری تھی، بڑے انتظامات تھے، بڑی فکر مندی تھی، اور کئی دن پہلے اس کے انتظامات کر رہے ہوتے، اور اتنا طویل سفر ہے جہاں سے واپسی بھی نہیں ہے، اور ایسا پرخطر سفر ہے کہ جہاں جسے کہیں کہ خطرات ہی خطرات ہیں، اور تم نے وہاں کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، یہ لاٹھی لے لو۔ تو ہارون دانا انسان تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو آئے اور کہنے لگا، ہاں واقعتاً ایسا ہی ہے کہ ہم ساری زندگی تمہیں احمق سمجھتے رہے، اور زندگی ہماری حماقت میں گزرتی رہی کہ ہم نے اتنا طویل سفر کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ تو ہم آج اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھ رہے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہوشیار وہی ہے جو اس جہان کی تیاری میں لگا ہوا ہے۔ ارے میرے عزیزو، یہاں رہنا ہی کتنا ہے، یقیناً یہاں کی کوشش کیجئے، لیکن اتنا جتنا یہاں رہنا ہے، اور وہاں کی فکر کیجئے جتنا وہاں رہنا ہے۔ ایک شخص نے بہت خوبصورت محل بنایا، اور محل بنانے کے بعد دعوت عام دی کہ آؤ اس محل کا نظارہ کر لو۔ لوگ آئے، دیکھتے چلے گئے، بڑی تعریف ہوئی،
اس کے فرنیچر کی بھی تعریف ہوئی، اس کے ڈیزائن کی بھی تعریف ہوئی، اس کے در و دیوار کی بھی تعریف ہوئی، بہت تعریفیں کی لوگوں نے۔ ایک بوڑھا جس کے سر کے بال بھی سفید ہو چکے تھے وہ آیا، محل دیکھنے کے بعد مالک کے مکان سے کہنے لگا ہے تو بہت اچھا، لیکن اس کے اندر 2 عیب ہیں۔ اس نے سمجھا یہ بوڑھا ہو چلا ہے، اب اس کے دماغ میں یہی بات آنی ہے کہ اس کے اندر بھی عیب نظر آئے۔ ساری دنیا تعریف کر رہی ہے اور اسے عیب نظر آ رہے۔ اس نے کہا اچھا بتا دو کون سے عیب ہیں۔ اس نے کہا ایک عیب تو یہ ہے کہ یہ مکان ہمیشہ نہیں رہے گا، اور دوسرا یہ کہ اس کا مکین ہمیشہ نہیں رہے گا۔ نہ یہ مکان ہمیشہ رہے گا نہ یہ مکین ہمیشہ رہے گا۔ تو جن چیزوں پر ہم فخر کر رہے اور جن کے بارے میں ہمیں غلط فہمیاں ہو چلی ہیں، جن کے پیچھے ہم زندگیاں کھپا رہے ہیں، اپنوں کو بھی ناراض کر رہے، خدا کو بھی ناراض کر رہے، جن کے خاطر ہماری دنیا رات دن لگ رہی، ارے میرے عزیزوں کچھ بھی نہیں رہنا ساتھ، یہ سب یہی رہ جانا ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ یہ مال بھی یہی رہ جانا، یہ دولت بھی یہی رہ جانی، یہ عہدے بھی یہی رہ جانے، یہ منصب بھی یہی رہ جانے، یہ محلات بھی یہی رہ جانے، یہ دنیا کے کر و فر بھی یہی رہ جانی، یہ اولاد سب کچھ یہی۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، سب کچھ یہی رہ جانا ہے۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے نڈھال ہو کر باہر تشریف لے آئے، اور اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مل گئے۔ ان حضرات نے آپس میں گفتگو کی۔ اس حال میں دوپہر کے وقت شدید دھوپ میں باہر ہر شخص نے اپنا اپنا عذر پیش کیا۔ حضرت کیا کریں، بھوک نے پریشان کیا تھا، فاقے در فاقے تھے، اس لیے گھر بیٹھا نہیں جانا تھا، اس لیے باہر نکل آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی قسم میرا بھی یہی حال تھا۔ یہ تینوں حضرات ایک صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے۔ صحابی رسول خود تو موجود نہیں تھے، ان کی زوجہ موجود تھیں۔ انہوں نے بڑی سعادت سمجھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں۔ اس نے جلدی جلدی تازہ پھل اور پانی کا انتظام کیا۔ اتنے میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول بھی تشریف لے آئے، اور انہوں نے بھی جلدی سے ایک بچڑا ذبح کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھون کر پیش کر دیا۔ تو حضرات صحابہ نے کھایا، اور کھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، جو ٹھنڈا پانی تم نے پیا، تازہ کھجور تازہ پھل تم نے کھائے، اور یہ جو تمہیں اللہ رب العزت نے گوشت میسر کیا، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور کل قیامت کے دن ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تمہاری سے باز پرس بھی کرے گا۔ اور پھر یہ آیت آئی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی بہتات نے تمہیں ایسے غفلت میں ڈالا، دنیا کی کثرت نے تمہیں ایسا غفلت میں ڈالا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ ہوش تم تب آیا جب تم قبروں میں جا پہنچے کہ ہم کہاں لگے رہے، کس غفلت میں پڑے رہے۔ حتی زرتم المقابر، اللہ انسانی طبیعتوں سے سب سے زیادہ آشنا ہے، سب سے زیادہ واقف ہے، اس لیے انداز کا اختیار کہ الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تمہیں مال کی بہتات نے، مال کی حرص نے، ایک دوسرے سے سبقت کے جذبے نے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے حرص نے۔ یہی فکر ہے کہ وہ چیز اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں، وہ چیز میرے پاس کیوں نہیں، اس کے پاس ہے مجھے بھی ملنی چاہیے، اسی حرص میں زندگی گزر رہی۔ ایک موقع پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور لیٹ کر اٹھ بیٹھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ آپ کے کمر مبارک پر، بہت مبارک کمر تھی اور بہت نرم جسم تھا، آپ کے کمر مبارک پر چٹائی کے نشانات پڑ گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ کے رسول،
یہ کیسے و کسرا والے، یہ اللہ کے نافرمان، اللہ کے باغی، اللہ کے دشمن، یہ دنیا کے اندر عیش و عشرت کر رہے، اور آپ اللہ کے محبوب ہیں، اور آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ بیٹھ بھی رہے، لیٹ رہے تو آپ کے جسم پر چٹائی کے نشانات پڑ رہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لہم الدنیا لہم، دنیا ان کے لیے ہے، ولنا للآخرہ، اور ہمارے لیے اللہ نے آخرت میں سب کچھ بنا رکھا ہے۔ تو حضور نے اپنے صحابہ کی زندگی، جذبات آخرت کی طرف متوجہ کیے، اور کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ یہ کیا زندگی ہے؟ کیا جوانی ہے جس کے بعد بڑھاپا ہے؟ کیا وہ صحت ہے جس کے بعد بیماری ہے؟ وہ دولت کیسی دولت جس کے بعد فقر و فاقہ ہے؟ وہ گھر کیا گھر ہے جس کے بعد ویرانی ہے؟ ارے میرا عزیزو، وہ زندگی کیا زندگی ہے جس کے بعد موت ہے؟ تو سب عارضی چیزیں ہیں، تب عارضی چیزیں ہیں۔ اصل ہے کہ انسان اس آخرت کی دور کے لیے کیا کر رہا ہے اور کیا تیاری کر رہا۔ تو موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ ایک موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا اسرائیل تم آتے ہو اور بتائے بغیر آتے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول ایسا نہیں، آتا ہوں بتا کے آتا ہوں، اور جس گھر میں آتا ہوں انہیں کئی مرتبہ پہلے خبردار کرتا ہوں۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا اللہ کے رسول ان کے گھر کے کئی افراد پہلے جا چکے ہوتے نا، کسی کا باپ گیا تو بیٹے کو تنبیہ کر دی، کسی کی ماں گئی تو اس کی بیٹی کو تنبیہ کر دی، اس کی زندگی میں بڑھاپے کے آثار آ گئے تو تنبیہ ہو گئی، اس کے بال سفید ہونے لگے تو تنبیہ ہو گئی، اس کی جسم میں کمزوری آ گئی تو تنبیہ ہو گئی، اس کے آنکھوں کے سامنے کتنی لاشیں جا رہی ہیں، کتنے جنازے جا رہے ہیں، یہ سب تنبیہ ہے کہ ارے میاں کل تم جا رہا ہے، آج تم نے بھی جانا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جنازہ جا رہا، اس سے پوچھا یہ جنازہ کس کا ہے؟ اس نے کہا تمہارا جنازہ ہے۔ پوچھنے والے کو یہ بات ناگوار گزری، اس نے کہا ناگوار گزری تو میں بتاؤں یہ میرا جنازہ ہے، اس لیے کہ جانے والا تو چلا گیا، وہ مجھے اور آپ کو خبردار کر رہا ہے کل تم نے بھی اسی انداز میں جانا ہے۔ یا صاحبی لا تغترر بتنعمی فإن النعیم یزول والعمر ينفذ وإذا حملت على القبور جنازة فاعلم انك بعدها محمول۔ اے میرے ساتھی، یہ دنیا کی نعمتیں تجھے دھوکے میں نہ ڈالیں، اگر مال ہے تو یہ اللہ لے بھی سکتا ہے، صحت ہے تو اس سے محروم بھی ہو سکتا ہے، جوانی ہے تو جوانی جا بھی سکتی ہے، مال ہے تو یہ ختم بھی ہو سکتا ہے، آنکھیں ہیں تو اس کے اندر کمزوری بھی آ سکتی ہے، ہڈیوں میں گودا ہے تو ختم بھی ہو سکتا ہے، آج توانائی ہے تو کل اس کے اندر کمزوری بھی آ سکتی ہے۔ اللہ ایک ایک کر کے تو اس سے نعمتیں لے جائے گا۔ والعمر ينفذ، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ یہ موت کی نعمت بھی لے گا۔ وَإِذَا حَمَلْتَ عَلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ أَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ۔ ہاں جب کسی کندھا دے کر قبرستان لے جاؤ تو تھوڑی دیر غور کر لیا کرو، آج تم کسی کو لے کے جا رہے ہو، کل تمہیں کوئی اسی انداز میں لے کے جائے گا، اسی انداز میں زندگی تمہاری گزر جائے گی، اس کو غور کر لیا کرو۔ تو موت کا استحضار اور اس کا دھیان ایک بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے کہا کرتے تھے کبھی کبھی عبرت حاصل کرنے کے لیے قبرستان چلے جایا کرو اور غور کر لیا کرو، کیسے کیسے چہرے جو اپنے چہرے پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے، ہاں؟ کیسے کیسے سر جو دنیا کے اندر ہمیشہ اونچا رہا کرتے تھے، آج ان کے سروں میں کیڑے پڑے ہوئی ہیں، آج ان کے چہرے بگڑے ہوئی ہیں، آج ان کی آنکھیں باہر نکل چکی ہیں۔ یہ وہی ہیں جو دنیا کے اندر اپنا چہرے پہ داغ نہیں آنے دیتے تھے،
لیکن یہ بے بسی کا عالم دنیا دیکھتی ہے کہ جب آدمی مرتا ہے تو اپنی جسم کی گندگی بھی زائل نہیں کر